آپ آج ٹک ٹاک کھول لیں, ہر تیسرا آدمی ڈالا ہوتا ہے پیچھے, اور ڈالا ہوتا ہے پیچھے, پروٹوکال ہوتا ہے, اینکیں لگی ہوتی ہیں, یہ میرے لیول کا نہیں ہے. یہ سب تکبر ہے. مذہبی شخصیات تک یہ کر رہی ہیں. اپنی بک میں بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک پوائنٹ پہ آپ یو وینٹ ٹورڈز ایتھیزم. وین ہاؤ اولڈ ور یو وین یو تھاٹ دیٹ یار یہ ریلیجن مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں نہیں میں اسلام قبول کر لیتا ہوں, اسلام قبول کر لیتے ہیں, لیکن اگر کچھ سالوں بعد آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ مذہب تو صحیح نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ کرسچینٹی ٹھیک ہے, تو آپ مذہب چینج کرنا چاہیں گے. تو رائج انٹرپریٹیشن اسلام کی کہتی ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. کہ جو پاکستان کے اندر بھائی نوجوان نسل ہے ان میں سے بہت بڑا طبقہ پاسبلی دین چھوڑ چکا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو دیکھنا چاہیے. اب قرآن جہاں لا اکراہ فی الدین کہہ رہا ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, یہ جو حدیث تھی کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو, یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیجیٹ آڈینس کے لیے تھی. لیکن آپ اس فلم کا حصہ ہوں جس میں وہ سین ہوں, تو یہ چیزیں آپ روکیں گے کیسے یا کیسے روکتے ہیں؟ جہاں تک آئٹم نمبر یا اس طرح کی کسی کام کی بات ہے کہ جو بینگ این ایکٹر میں وہی کانٹینٹ چوز کرتا ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی متعین باؤنڈریز کے اندر ہے. پیوٹل مومنٹ ایسے تھا جب آپ نے کہنا شروع کیا کہ یار اچھا اب مجھے کچھ بہتر سمجھ آ رہی ہے. پیوٹل تو اس بک میں لکھا ہوئی ہے میں نے. پیوٹل یہ تھا کہ میں 2014-15 تک نا آئی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ یہ اسلام جو ہے نا یہ ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن اسلام کے اندر اگین 70% تھنگز ور میکنگ سینس بٹ دا 30% واز ناٹ میکنگ سینس. یہ بھی حقیقت ہے کہ مس ریچل ہو یا باقی چیزیں ہو, کوکو میلن از ویری ڈینجرس, ڈونٹ پلے دیٹ. اٹس لٹرلی flashing, quickly changing images that is bad for the kid's brain. جب آپ چھوٹے ہوتے تو those are the heroes you want in life, right? ہمیں اسلام کے ہیروز کی ذرا کیٹیگری کو براڈ کرنا چاہیے. اسلام کے ہیروز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ نہیں ہیں. بس معاملہ ادھر آ جاتا ہے کہ آپ کا اپنا تعلق خدا سے کیا ہے, آخرت سے کیا ہے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very excited today. We have a very special guest, one of Pakistan's biggest actors. He's also a director. He's also now an author. تو حمزہ علی واسی, بہت شکریہ آپ کا پوڈکاسٹ پہ آنے کا. Thank you so much for having me. اچھا, پہلے میں شروع سے کرنا چاہ رہا ہوں. You have this book, I'll try to show the audience as well, My Discovery of God, Islam and Judgment Day. تو شروع میں اسی سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ کتاب, ایک تو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے آف ایئر, کافی ٹائم لے کے لکھی, سم تھنگ ویری پیشنیٹ دیٹ یو آر اباؤٹ. کیوں آپ کو لگا کہ یہ آپ کو اپنی اسپریچول جرنی ڈاکیومنٹ کرنا ضروری تھی, اور کیوں آپ کو لگا کہ یہ ٹائم اچھا تھا اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کا؟ اور یہ بک جو ہے یار, یہ ایک میں ہر جگہ ایک ہی بات کرتا ہوں, سو آئی ایم سوری اگر لوگوں کو لگ رہا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, کیونکہ میرے سے سوال بہت پوچھا جاتا ہے. میں دیکھیں جی اسکالر بھی نہیں ہوں, میں رائٹر بھی نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں جس کے خدا سے متعلق, آخرت سے متعلق کچھ سوالات ہیں. ہم جب شعور کی آنکھ کو پہنچتے ہیں سارے, تو ہمارے کانوں میں باتیں لازمی پہنچتی ہیں کہ کسی قسم کا خدا ہے یا آخرت ہے, مرنے کے بعد کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جس کے نتیجے میں کوئی جنت یا دوزخ ملے گی. تو میرے کانوں میں بھی جب یہ باتیں پڑھی میں نے ایز اے ٹین ایجر, تو مجھ سے ان باتوں کو نا ذرا ایزی نہیں لیا گیا. میرے لیے یہ جاننا زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا کہ ان کانسیپٹس میں, خدا کے کانسیپٹ میں, لیکن مور امپورٹنٹلی آخرت کے کانسیپٹ میں اور یہ جنت اور دوزخ والے کانسیپٹ میں, اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. یہ میرے لیے ایک پرابلم بن گیا, بیکاز دی آنسر ٹو دس کوشچن کہ آخرت اور جنت دوزخ ہے یا نہیں, وہ ڈٹرمن دا کائنڈ آف لائف آئی لیڈ, کہ میں زندگی کس طرح کی گزاروں. کیونکہ اگر دیکھیں جنت اور دوزخ اور آخرت نہیں ہے تو میں پھر ایک بڑی دنیاوی زندگی بسر کروں گا, پھر میرا جو دل کرے میں کروں گا. لیکن اگر یہ خدا, آخرت, جنت, دوزخ کا کانسیپٹ ٹھیک ہے, تو پھر تو سب سے زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان وہاں پہ اپنی سکسیس کو میکسیمائز کرے. تو اس لیے میرے لیے جاننا بڑا ضروری تھا. تو میں نے ایک عام آدمی کی حیثیت سے پھر ایک سفر پہ نکلا جہاں میری زندگی کے باقی چیزیں چل رہی تھیں, ایکٹنگ چل رہی تھی, کاروبار چل رہے تھے, فیملی, دوست. وہاں پہ ایک کانسٹنٹ جو ہے جرنی یہ تھی کہ یار ان سوالوں کے جواب چاہیے مجھے کسی ریزنیبل حد تک. تو پھر ایک ٹائم آیا 2017-18 کہہ سکتے ہیں, جب مجھے لگا یہ کہ مجھے بہت کنکلوسیو جواب مل گئے, اس طرح کے جواب کے جو بار بار چیلنج کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے میں ان کو پین ڈاؤن کرتا ہوں, کیونکہ جب میں جوابات ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے بڑی مشکل ہوئی. ایک تو بڑے ڈفرینٹ سورسز سے جوابات ملے, کچھ سائنس سے مل گیا, کچھ ایک اسکالر سے ملا, کچھ نان مسلم اسکالر سے بھی ملے,
کچھ رینڈم کئی اور وائز پرسنالٹیز ان سے ملے. تو میں نے کہا ان ساری چیزوں کو نا ایک جگہ اکٹھا کر دوں. اور مجھے جو جوابات ملے وہ بڑے اسکالرلی تھے, بڑی مشکل لینگویج میں تھے, رائٹ. تو میری کوشش تھی کہ جو مجھے ایک ٹربل سے گزرنا پڑا کہ میں ان مشکل الفاظ کو, انفارمیشن کو سنتھسائز کر کے ایک عام آدمی کی سطح پہ, میرا چھوٹا سا دماغ ہے, میرا اتنا کمپلیکیٹڈ دماغ ہے نہیں, تو میں اپنے لیے جو سمپلیفائی کرنے کی مجھے تکلیف اٹھانی پڑی نا, وہ شاید کسی اور کو نہ اٹھانی پڑے. تو ایک تو یہ تھا مقصد کہ میں کسی اور اس عام انسان کے لیے, عام انسان کے الفاظ میں ایک بک کے اندر وہ سارے جوابات جو مجھے صحیح لگتے ہیں انٹل چیلنجڈ, ان کو میں لکھ دوں فار somebody else, کہ وہ شاید اس کی ہیلپ ہو جائے. پھر دوسری ایک چیز یہ تھی کہ اس کی وجہ سے میں نے لکھا کہ اسلام کی ایک خاص تشریح ہے جس سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک تشریح ہے اسلام کی, جس کے اس دور کے اندر فلیگ بیرر جو ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. وہ ایک تو تشریح جو ہے ذرا بڑی مس انڈرسٹوڈ ہے. اس کے بارے میں بہت سی, جیسے غامدی صاحب کو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی منکر حدیث ہے, حالانکہ وہ نہیں ہے منکر حدیث. ایک تو وہ مس انڈرسٹوڈ انٹرپریٹیشن ہے, اور دوسرا اس انٹرپریٹیشن میں ایسے بہت سارے کانسیپٹس ہیں جو پاپولر جو دین کی انٹرپریٹیشن فالو کی جاتی ہے اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل غامدی صاحب, اور غامدی صاحب جیسے بہت اور بھی ہیں تاریخ میں, ایسے نہیں کہ وہ اکیلے ہیں, لیکن اس دور میں مین اسٹریم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تمام فنون لطیفہ جائز ہیں, انکلوڈنگ میوزک, اصلاً جائز ہیں, لیکن وہ اگر ایک خاص اخلاقی حدود میں کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا. ابھی ایک بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے فرام دا رائج انٹرپریٹیشن جو کہتی ہے سب فنون لطیفہ حرام ہے. بالکل. پھر غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن کے مطابق جو خواتین کے سر کا پردہ ہے, دوپٹہ ہے, وہ اگر وہ کریں بہت اچھی بات ہے, ان کو بہت بونس پوائنٹس ملیں گے, براؤنی پوائنٹس ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن وہ آبلیگیٹری نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہیں غامدی صاحب کے ہاں جو باقی جگہ. تو میری کوشش ہے کہ اس بک کے تھرو میں غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن آف اسلام جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن میں ٹھیک سمجھتا ہوں, اس کو میں لوگوں میں لے کے جانے کے اندر اپنا رول جو ہے وہ پلے کروں. تو ایک یہ مقصد بھی تھا یہ بک لکھنے کا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بک لکھنے کا یہ مقصد ہے جو سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے پیغام کو سمجھو. اب یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے پیغام کو سمجھے ہو, اگر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے دین کی مدد کرنے جیسا. تو اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے میں جتنا ہو سکتا اللہ کے دین کی بات کو لوگوں تک پہنچاؤں, اور وہاں پہ براؤنی پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کروں آخرت کے دن, جہاں پہ ایکچولی سکسیس میٹرز دا موسٹ. سو یہ کچھ ریزنس تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی. اور آبویسلی میں چاہتا ہوں کہ جو شہرت مجھے اللہ نے ایک ایکٹر کے طور پہ دی ہے, جو میری اسلام کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ایک جائز پروفیشن ہے, ایک اخلاقی دائرے میں کیا جائے, تو اس شہرت کو میں استعمال کر کے لوگوں کی توجہ خدا کی طرف اور خاص طور پہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے اس کی طرف لے کے آؤں, اور یہ احساس دے رہا ہوں لوگوں کو اس دور کے اندر جب آخرت, جنت, دوزخ, خدا بڑی ارریلیونٹ سی باتیں لگتی ہیں, کہ پلیز ان چیزوں کے بارے میں سیریسلی سوچیں, اپنا ذہن بنائیں. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں, ان کی بڑی سیویئر امپلیکیشنز ہیں اف ٹرو. سو پلیز تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی شہرت کے ذریعے جو بھی اللہ نے دی ہے, لوگوں کے دل میں محبت دی ہے, لوگوں کی توجہ جتنی ہو سکتا ہے ان ٹاپکس کی طرف لاؤں. میں بہت سارے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس طرح لے کے چلیں کہ لیٹس گو بیک ان یور جرنی, کیونکہ بہت سارے لوگ, اب آپ جب غامدی صاحب سے ملے, آپ نے بات کی کہ ٹین ایج ایئرز میں ایک اسٹرگل چل رہا تھا, وہ اسٹرگل چل رہا تھا سمجھنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. A lot of people are still in that phase of their lives, جو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو جب آپ اپنی بک میں بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایک پوائنٹ پہ آپ یو وینٹ ٹورڈز ایتھیزم, کیا وہ آنسرز جب آپ سیکھ کر رہے تھے اور آپ کو صحیح جواب شاید جن سے آپ پوچھ رہے تھے یا جو پڑھ رہے تھے اس سے نہیں مل رہا تھا, why did you decide کہ at that point in your life, and how old were you when you thought that یار یہ ریلیجن مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ یار مجھے لگتا ہے جب بھی انسان ان کانسیپٹس کو چیلنج کرتا ہے نا جو اس کو اس کے خاندان سے ملے ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر اوقات جو خاندان سے آپ کو کانسیپٹس ملتے ہیں جو آبا و اجداد سے آ رہے ہوتے ہیں چلے ہوئے ٹریڈیشنلی, ان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی انسان اس جرنی پہ جائے گا نا کہ یار جو بھی مجھے انفارمیشن ملی ہے خاندان کی طرف سے اس کو میں ذرا سائڈ پہ رکھتا ہوں, آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو میرا خیال ہے ایگنوسٹسزم یا ایتھیزم اس کا ہمیشہ پہلا پڑاؤ کہیں نہ کہیں زندگی میں ضرور ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ جب میں نے ان جو مجھے
میرا خاندان بتا رہا تھا یا ارد گرد کے لوگ بتا رہے تھے، خدا کا تعارف کرا رہے تھے، کوئی دین کا تعارف ہو رہا تھا، اس میں مجھے اتنے مسائل نظر آئے، اور وہ مسائل کوئی سیکنڈری ایشوز میں نہیں تھے، وہ اتنے پرائمری اور فاؤنڈیشنل مسائل تھے کہ مجھے لگا کہ شاید یہ پوری فلسفی ہی غلط ہے. وہ بہت فاؤنڈیشنل لیول کے مسائل تھے. اگر ہم ڈیٹیل، اس لیے میں نے بک لکھی ہے کہ میں بتاؤں کہ جو ہمارے، اور آج بھی وہ مسائل قائم ہیں. میں یقین سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر بھائی نوجوان نسل ہے، ان میں سے بہت بڑا طبقہ پاسبلی دین چھوڑ چکا ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. بالکل. اور یہ جو پاکستانی ملحدین کچھ یوٹیوب پہ ان کے چینلز ہیں، نیچے جو لاکھوں کی ویورشپ آ رہی ہوتی، ملینز کی ویورشپ ہے، وہ یہ پاکستان کے لڑکے لڑکی ہیں جو دیکھ رہے ہیں. سو میرے ساتھ ہوا یہ تھا، جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جو پاپولر دین کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر ایسے مورلی اور ریشنلی پرابلمٹک کانسیپٹس ہیں کہ جو اگر آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے سوچیں نا، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسلام، دین، ان کو ذرا بالکل باہر آ جائیں، صحیح، تو اتنی کانٹراڈکٹری کانسیپٹس ہیں کہ ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، ایک بہت رائج کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر کہ مرتد کی سزا موت ہے. مرتد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ یہودی ہیں یا کرسچن ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر کچھ سالوں بعد آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مذہب تو صحیح نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کرسچینٹی ٹھیک ہے، تو آپ مذہب چینج کرنا چاہیں گے، تو رائج انٹرپریٹیشن اسلام کی کہتی ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی کچھ ریزنز دی جاتی ہیں. اب اس کو جو مجھے لگتا ہے زبردستی کی جسٹیفیکیشن ہے، اس کی ریزن یہ دی جاتی ہے کہ جی وہ اس لیے قتل کیا جائے کیونکہ اسلام آپ کی آخرت بچانا چاہتا ہے، تو آپ مذہب چینج کریں گے، آپ آخرت جو ہے اپنی کمپرومائز کریں گے، اس سے پہلے ہی ہم آپ کو مار دیں تاکہ آپ کی آخرت بچ جائے. یہ مجھے جسٹیفیکیشن سننے کو ملی. پھر مجھے یہ جسٹیفیکیشن سننے کو ملی جی اصل میں دیکھیں اسلام ایک دین ہے، ایک ریاست کا سسٹم ہے، اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ ٹریزن ہے، تو ٹریزن کی سزا موت ہے. بٹ پیچھے قرآن کی آیت کھڑی ہوئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، جو فطرتاً بھی بات صحیح لگتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا کا امتحان برپا کیا ہے مجھے فری ول دے کے، تو میری مرضی میں کسی دین کو اختیار کروں، کسی دین کو چھوڑوں، مجھے قتل کیوں کر دیا جائے گا. اور خاص طور پہ اب ذرا غیر مسلم کو جا کے اگر یہ بات کہیں تو لاجیکلی کتنی بڑی فیلسی ہے کہ دیکھیں ہمارا دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، تو آپ ہمارے دین میں آئیں، ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے. البتہ ہمارے دین میں آ گئے تو چھوڑیں گے تو ہم قتل کر دیں گے، لیکن ہمارے دین میں لا اکراہ فی الدین ڈزنٹ میک سینس. اب یہ ایک حدیث پہ بیسڈ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین اپنا دین بدلے اسے قتل کر دو. اب دونوں چیزیں بہت کانٹراڈکٹری ہیں کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں. اس کو انٹرپریٹ جس طرح کیا گیا وہ نہیں سینس بن رہی تھی کہ اچھا جی دین میں آنے سے پہلے تک فریڈم ہے، آ گئے تو فریڈم نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز تھے جو جب آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے بیٹھتے ہیں تو یو کانٹ ڈو 2+2=4، 2+2=4 ہو نہیں رہے ہوتے. اس کا میں بائی دا وے جواب بھی ہے، اگر آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا. جواب بتائیں، ویسے میں سننا چاہ رہا ہوں. جی جی. اچھا دیکھیں، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، بٹ واقعی ایک حدیث موجود ہے جو صحت کے معیار پہ بھی پوری اترتی ہے، جو کہتی ہے کہ اگر اپنا دین بدلے تو اس کو قتل کر دو. غامدی صاحب واز اے ہیوج ہیلپ ان دس ڈپارٹمنٹ. ایک تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو حدیث کو قرآن کی روشنی میں پڑھنا چاہیے. رائج انٹرپریٹیشن میں حدیث کی روشنی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وچ از دا رانگ وے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو دیکھنا چاہیے. اب قرآن جہاں لا اکراہ فی الدین کہہ رہا ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، وہاں قرآن ایک اور بھی قانون بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رسول کی امیجیٹ آڈینس کے لیے اپنی عدالت لگا لیتے ہیں. وہی عدالت جو قیامت کے دن لگنی ہے وہ دنیا میں رسول کی امیجیٹ آڈینس کے لیے لگ جاتی. سورہ یونس میں بتایا ہوا ہے، سورہ ابراہیم میں بتایا ہوا ہے، بہت جگہ قرآن نے بتایا ہے. رسول اپنے امیجیٹ آڈینس کے لیے، ابھی غور سے سنیے گا، حق اور سچ کو جو خدا کی طرف سے لے کے آیا ہوتا ہے بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح کرتا ہے. 100 سال 200 سال، حضرت نوح تو کہتے ہیں پتہ نہیں کو کتنے 100 سال لگے رہے تھے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب سزا اور جزا دی جاتی ہے، جو رسول کا ساتھ دیتے ہیں ان کو دنیا میں اقتدار دیا جاتا ہے، ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، اور جو رسول کی بات پھر نہیں مانتے، یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ رسول ٹھیک کہہ رہا ہے، ان کو دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. سورہ توبہ ان سزاؤں کا بیان ہے قرآن کے اندر، اس لیے اس کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. سورہ توبہ کے اندر اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا تھی، رسول کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے،
اور اس میں جو بت پرست تھے، مشرک تھے، ان کے لیے سزائے موت بیان کی گئی سورۃ توبہ کے اندر. یہ صرف سزائیں جب رسول دنیا میں ہوتا ہے اس وقت کے لیے خاص ہیں، رسول کے بعد نہیں. اب قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزائے موت دے چکے تھے کہ یہ مشرکین ہیں، اب اگر یہ بات نہیں مانیں گے ان کو قتل کر دو، سزائے موت دو. ان میں سے لوگ ایمان لے آئے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان میں سے اگر کوئی اپنا دین چھوڑے تو اس پہ وہی سزا نافذ ہو جائے گی جو اللہ نے مشرکوں کو دی ہے رسول کو جھٹلانے کی، جو رسول کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے خاص ہے، ان کے بعد یہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. تو یہ اس کی اپلیکیشن تھی. Now this seems not just satisfying rationally. Logical. It's logical, but it's also بالکل قرآن کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion. آپ دین میں آئیں، آپ اسلام قبول کریں، آپ اسلام چھوڑ دیں، not a problem at all. فیصلے قیامت کے دن ہوں گے ایمان کے اور کفر کے. یہ جو حدیث تھی کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیجیٹ آڈینس کے لیے تھی، امیجیٹ مخاطبین کے لیے تھی. وہ رسول کو جھٹلانے کی سزا کے طور پہ ان کو سزائے موت مل چکی تھی، اس کا اطلاق تھا. یہ کوئی عام قانون کا بیان نہیں تھا. اس طرح کی سچویشنز آپ نے ابھی تھوڑا سا یہ ڈسکس بھی کیا کہ سورٹ آف پولرائزیشن ہے، اسپیشلی کنزرویٹیو لوگوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن اب تو ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا نا کہ لبرل لوگوں میں بھی اگر آپ ان کا حصہ ہیں، ان کی سوچ سے ایگری کرتے ہیں، تو اگر آپ کی سوچ بدلتی ہے تو سورٹ آف وہ بھی ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے. آپ کی کریئر اور آپ کی انڈسٹری ہسٹوریکلی لبرل ہے، مطلب آبویسلی ایکٹنگ از اے لبرل فیلڈ. جب آپ اس دنیا میں ساتھ ریلیجن بھی سمجھنا چاہ رہے تھے، مطلب میں اگر اف آئی ٹیک یو بیک ٹو جو میں آپ کو بھی آف ایئر بھی ڈسکس کر رہا تھا، جب ارلی تھیٹر ڈیز تھے آپ کے، فینٹم آف دی اوپرا، مفاسا، آل دوز، ڈیلی ان دا ڈارک، آل دا شربیل اینڈ ادر اسٹف دیٹ یو ڈیڈ. اس زمانے میں از اٹ ٹف بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر دا کمپنی یو کیپ. تو I don't know, I'm not saying this about the people there, I don't know them, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ if you're in a liberal world تو آپ sort of away from religion چلے جاتے ہیں. بہت لوگ جب when they move abroad, either they become a part of that small masjid community یا they become completely westernized. تو جب آپ اس کمیونٹی میں تھے younger when you're doing theatre, اس ٹائم پہ how are you also finding God and is that a problem? Because جو آپ کی ٹریڈیشنل کنزرویٹیو ریلیجن ہے وہ تو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ سب حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی کریئر ہے. تو یہ اس ٹائم پہ آپ کیسے یہ بیلنس کرتے بیفور یو فاؤنڈ گامدی صاحب ان دس تھاٹ پروسیس؟ دیکھیے، پہلے تو آئی لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی گریٹیچیوڈ ٹو ایوری ون جن کو میں جانتا ہوں، چاہے وہ لبرل کمیونٹی سے ہوں یا ایون مذہبی طبقہ ہو، کہ وہ بہت زیادہ ایکسیپٹنگ تھے ٹورڈز دا فیکٹ کہ اچھا یار ایک بندہ، کوئی وہ ایلینیشن کی فیلنگ نہیں ہوئی دونوں طبقوں سے، کنزرویٹیو بھی اور لبرل بھی. اور میرے خیال اچھے برے دونوں طبقوں میں ہوتے ہیں. لبرلس کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگاتے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کو میرٹ پہ سنتے ہیں. کنزرویٹیوز میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن دونوں سائڈوں پہ پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں رویوں کے اندر، جو اپنے سے ڈیفرنگ اوپینین کو برداشت نہیں کرتے. وہ لبرلز میں بھی ہیں، کنزرویٹیوز میں بھی ہیں. جو اپنے سے ڈس ایگری کر رہا ہو اس کی نیتوں پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں، اس کے محرکات کو جو ہے وہ اس پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے تو ہمیشہ بہت ایکسیپٹنگ رویہ ملا فرام بوتھ لبرلز بھی اینڈ کنزرویٹیوز بھی. بہت اچھے لوگ ملے مجھے. اور جب آپ اس سورٹ آف جرنی پہ تھے، ہاؤ ڈو یو اور ویئر ڈڈ دیٹ مومنٹ کم جب when you met گامدی صاحب؟ ہاؤ ڈڈ یو نو کہ دس واز دا رائٹ پاتھ فار یو اینڈ واٹ ور دوز ٹیچنگز؟ کوئی پیوٹل مومنٹ ایسے تھا جب آپ نے کہنا شروع کیا کہ یار اچھا اب مجھے کچھ بہتر سمجھ آ رہی ہے؟ پیوٹل تو کائنڈ آف تھا، اس بک میں لکھا ہوئی ہے میں نے. پیوٹل یہ تھا کہ میں 2014-15 تک نا آئی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ یہ اسلام جو ہے نا یہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے. صحیح ہے. قرآن، اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الہامی جو مذاہب ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم، یہ سب جو ہے نا سسٹم بالکل ٹھیک ہے الہامی کتابوں کا. اور یہ پوری اسکیم بالکل درست ہے کہ خدا ہے، قیامت کے دن جواب دہی ہوگی. لیکن اسلام کے اندر اگین 70% تھنگز ور میکنگ سینس بٹ that 30% واز ناٹ میکنگ سینس. جیسے مرتد کی سزا موت. اچھا اللہ تعالیٰ، پھر یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیں گے جسٹ بیکاز وہ غیر مسلم ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی راستے کو چاہتا تھا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو پھر وہ انڈیا کے اندر جو ایک بہار کے اندر ایک کسان ہے جو ہندو ہے، جو صبح 6 بجے اٹھتا ہے، سارا دن زمینوں پہ کام کرتا ہے، رات کو گنیش کی پوجا کر کے سو جاتا ہے،
اس کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ جا کے سوالات پوچھے دنیا کے اندر کہ یار خدا کون سے والا ٹھیک ہے, دین کون سا ٹھیک ہے. تو وہ صرف اس وجہ سے جہنم, ہمیشہ کی جہنم. It didn't make sense, right? So اس طرح کے there were so many questions جو 30% مجھے جواب نہیں مل رہے تھے, اینڈ 70% کا جواب مجھے روایتی علماء سے ملا. سو ہیٹس آف ٹو جو ٹریڈیشنل علماء اسلام کے, چاہے وہ پریزنٹ کے ہوں یا چاہے وہ پاسٹ کے ہوں. دے ہیو ڈن امیزنگ ورک کہ میرے جدید ایک نوجوان کے ذہن کو بھی وہ سیٹسفائی کرتے ہیں وہ جوابات, لیکن 30% نہیں سمجھ آ رہا تھا. کوئی ریشنل پرابلم لگ رہی تھی یا کوئی مورل پرابلم لگ رہی تھی. تو دین 2014-15 کے اندر نا مجھے پھر شک ہونا شروع ہو گیا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اگر 30% کا جواب نہیں مل رہا تو اسلام ہو سکتا ہے مین میڈ ہو پھر, کیونکہ اتنے فاؤنڈیشنل پرابلمس تو نہیں ہو سکتے ایک دین کے اندر اگر وہ خدا کی طرف سے. تو پھر میں نے ایک نماز پڑھی تھی فجر کی, اور میں جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں جو اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کون سا خدا ٹھیک ہے, کون سا دین ٹھیک ہے, ان کو میں مشورہ دوں گا کہ یہ کام کر کے دیکھیں. میں نے ایک فجر کی نماز پڑھی تھی, اور اس نماز کے بعد صبح میں نے I threw out this request in the universe. میں نے یہ ریکویسٹ پھینک دی. میں نے کہا یار دیکھیں, اگر کوئی خدا ہے, اگر کوئی میری بات سن رہا ہے, چاہے وہ عیسائیت والا خدا ہے, یہودیت والا ہے, مسلمانوں والا ہے, یا چاہے وہ ناروے والوں کا خدا ہے, رومن گاڈ ہے, کوئی خدا اگر ہے میری بات سن رہا ہے, تو پلیز مجھے بتا دیں کہ آپ کون سے والے ہیں, آپ میرے سے کیا چاہتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو آپ میرے پہ واضح کریں گے نا, میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. پلیز میرے پہ واضح کر دیں. اگر میرے پہ واضح نہیں ہوا تو آپ پھر قیامت کے دن مجھے نہ پوچھنا, ٹھیک ہے. میں I threw out this sincere request out in the open. Sincerity is the key, by the way. You have to make sure کہ اخلاص ہو, sincerity ہو. یار اس کے بعد پھر one thing led to another, اور اس میں پھر اور بہت سے ریزنز اور وجوہات کی بنا پہ مجھے میرے جوابات ملے. لیکن one of the things was غامدی صاحب کہ ان کی رینڈملی مجھے ایک ویڈیو ملی یوٹیوب پہ اسی واقعے کے کوئی 2-4 دن بعد, جو ایک 17 منٹ کی ویڈیو تھی, جس کا ٹائٹل تھا کہ از ہیل فار نان مسلمز اینڈ ہیون اونلی فار مسلمز. 17 منٹ کی ویڈیو ہے وہ, اور وہ میں نے 17 منٹ جب دیکھے رینڈملی, تو پہلے میں نے جب وہ لگائی نا یوٹیوب کی ویڈیو, اس کا تھم نیل آیا, تو میں نے کہا یہ کوئی مسلمان اسکالر ہیں, یہ داڑھی شاڑی تو ان کی ہے ہی نہیں. تو آؤٹ آف شیئر کیوروسٹی میں نے کہا چلو 17 منٹ ہے, کھانا کھا رہا ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں. اس 17 منٹ میں ہی میڈ سو مچ سینس کہ آئی گاٹ انٹرسٹڈ مور کہ اچھا آئی نیڈ ٹو سی واٹ ہی از سیئنگ. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر میں ان کے جو باتیں غامدی صاحب سے پتہ لگ رہی تھی, میں باقی جو میرے جاننے والے ٹریڈیشنل علماء تھے ان کے پاس لے کے جا رہا تھا. وہاں سے بھی کوئی سبسٹینشیل چیلنج نہیں آیا آرگومنٹ وائز یا ریزننگ وائز. تو پھر غامدی صاحب سے ملاقات پہلی کی 2016 میں غالباً کراچی, ان کے بیٹے معاذ ہیں ان کے ساتھ, تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. دین گریجولی دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, اینڈ ون بائی ون وہ جو 30% اسلام کا سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ غامدی صاحب کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل 2+2=4 کی طرح جو ہے سمجھا دیا. اپ ٹل ناؤ مجھے کوئی چیلنجنگ آرگومنٹ ملا نہیں اس کے اگینسٹ. اچھا, غامدی صاحب پہ بھی نا, کیونکہ ہی ہیز سم انٹرسٹنگ تھیریز. آپ نے حدیث کی تو بات کی, جہاد کے ریلیٹڈ بھی ان کے کچھ ان کی پوائنٹ آف ویوز ہیں, بلاسفیمی کے ریلیٹڈ. کیا پاکستان میں فار آر لسنرز دیٹ ڈونٹ نو, جو ایک مطلب لیٹ سے نان کنزرویٹو طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, جو دوسری آپ کی ریلیجیس لیڈرز ہیں, وہ غامدی صاحب, از دیر اینی سارٹ آف کرٹیسزم ٹورڈز غامدی صاحب, اینڈ اگر ہیں تو کیا ہے وہ کرٹیسزم؟ جی بہت کرٹیسزم ہے غامدی صاحب کے اوپر. اب تو خیر یہ کرٹیسزم تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن غامدی صاحب کیونکہ کافی ساری جو باتیں کرتے ہیں وہ جو ایک پاپولر انٹرپریٹیشن ہے وہ اس سے کچھ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی میرے خیال نیچرل سی بات ہے کہ جب ایک پاپولر کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے کوئی ڈس ایگری اگر کرے تو ایک ریئیکشن تو نیچرلی آتا ہے. بالکل. اور ریئیکشن آنا بنتا بھی ہے. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ریئیکشن ریزننگ کی بنیاد پہ نہیں آ رہا ہوتا, ریئیکشن زیادہ تر آ رہا ہوتا ہے ان کی نیت پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. غامدی صاحب کی محرکات پہ حملہ آور ہو جائے کہ جی یہ تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا دین کو آسان کر رہے ہیں, یا دین کو مغرب کے مولڈ میں ڈھال رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ نیت پہ حملہ ہے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اکثر آپ ویڈیوز اگر دیکھیں نا غامدی صاحب کے اوپر یوٹیوب پہ لکھیں کرٹیک آن غامدی یا غامدی ایکسپوزڈ, تو آپ کو زیادہ تر ویڈیوزیں ملیں گی جن میں لوگ بڑا آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے دین کی تشریح کر رہے ہیں. اور اندازہ نہیں ہوتا ان کو کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ.
قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ غامدی صاحب مغرب کو خوش کرنے کے لیے دین کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کو کیسے پتہ لگا تھا، ذرا پروف کر کے بتائیں. تو غامدی صاحب پہ بہت کرٹیک آتی ہے. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے اس لیے بیکاز وہ جو پاپولر انٹرپریٹیشن ہے اس سے بہت سی چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، تو اس لیے ریئیکشن آنا بنتا ہے. ریئیکشن وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ غامدی سینٹر جو ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ایک پورا سیکشن ہے جہاں پہ جو غامدی صاحب پہ علمی تنقیدات ہیں وہ لسٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے. غامدی سینٹر یا المورد لاہور جو ان کا ادارہ ہے وہاں پہ ان لوگوں کو بلا کے بولنے کا موقع دیا جاتا ہے جو غامدی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں. سو تنقید علمی ہو، ریزننگ پہ بیسڈ ہو، اس میں کوئی نفرت نہ ہو، تضحیک نہ ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ نہ ہو، نیتوں پہ حملہ نہ ہو، تو وہ تنقید تو از آلویز ویلکم اور وہ ہوگی. اور وہ غامدی صاحب تو اس کو انکریج کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی جو ہے تنقید کو نہ صرف برداشت کرے گا، اس کو اپریشیٹ کرے گا. لیکن جو پرابلمٹک ہو جاتا ہے وہ یہ کہ لوگ پھر اس تنقید میں نفرت، پٹنگ دی ادر پرسن ڈاؤن، نیتوں پہ حملے، وہ ذرا جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے. علمی تنقید تھوڑی کم ہوتی ہے، اور تنقید تو بہت ہوتی ہے بیکاز ہی از ڈفرنٹ دین دا پاپولر انٹرپریٹیشن ان اے لاٹ آف ویز. آپ نے بہت زیادہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی اپنی کتاب میں بھی سنسیئرٹی کی بات کی کہ اگر آپ جو بھی ہو زندگی میں سنسیئرٹی سے کر رہے ہوں، بے شک آپ غلط کر رہے ہوں. جس طرح میں اگر اسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسلام سے دور ہو جاؤں لیکن اس اسٹرگل میں ہوں ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ایکشنز اور بیسڈ آن انٹینشنز والی جو بات ہے. میں جو چھوٹا سمجھنا چاہ رہا تھا، آپ بہت زیادہ اپنی کتاب میں بات کرتے ہیں ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی کی. کین یو فار اس ہو ڈونٹ نو جسٹ ان لائک لے مین ٹرمز کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ نے پہلی بات بہت امپورٹنٹ کی کہ سنسیئرٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو جو واحد انٹرسٹ ہے وہ آپ کی سنسیئرٹی سے، آپ کے اخلاص سے. اگر آپ علمی طور پہ صحیح کام بھی کر رہے ہیں، صحیح نتیجوں پہ پہنچے ہیں، لیکن سنسیئرٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ بہت زبردست اعمال لے کے آئیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے اعمال کو سختی سے رد کر دیا جائے گا کیونکہ ان میں سنسیئرٹی نہیں تھی. وہ اعمال دنیا کے لیے کر رہے تھے، آخرت کے لیے کر ہی نہیں رہے تھے. اس طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف وہ کامیاب ہوں گے جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آئیں گے. قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے سنسیئر ہارٹ، ایک صاف دل. تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرٹی مطلوب ہے. اور یہ کوئی اتنی شاکنگ بات نہیں ہے. ہمیں بھی ایک دوسرے سے جہاں ہم رشتہ قائم کرتے ہیں یا ہم کوئی دوستی قائم کرتے ہیں تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سنسیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. انسان ٹکا کے بیوقوف ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ سنسیئر ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور انسان بہت انٹیلیجنٹ ہو اور ہمیں پتہ ہو سنسیئر نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہم کبھی رشتہ کریں گے، دوستی کریں گے اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے صرف سنسیئرٹی مطلوب ہے. اور جہاں تک ججمنٹ کی بات ہے، ڈیوائن ججمنٹ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں مخاطب ہوں آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا جو اپنے آپ کو بلیور کہتا ہے، میں اس سے مخاطب ہوں. آپ کسی کو بھی چاہے فالو کرتے ہیں، کسی نقطۂ نظر کو فالو کرتے ہیں، کسی سیکٹ کو فالو کرتے ہیں، چاہے آپ عام انسان ہیں، مسلمان ہیں یا اسکالر ہیں، یہ میری بات پلیز دھیان سے سنیں. اور یہ اس لیے دھیان سے سنیں بیکاز ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ادھر زندگی اتنی اوور پاورنگ ہے، اتنی بھاری ہے زندگی کہ ہمیں یہ چیزیں ابھی امپورٹنٹ نہیں لگ رہی ہوتی کیونکہ اس دنیا کے اندر کام بہت انٹینس ہو گیا ہے، سوشل لائف بہت انٹینس ہو گئی ہیں، ایوری تھنگ ہیز بیکم ویری انٹینس. تو پلیز غور سے سنیں. دیکھیں ہم کیا بلیو کرتے ہیں. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا ایک کریٹر ہے. اس کو خدا کہہ لیں، اس کو دا فرسٹ کاز کہہ لیں، اس کو انٹیلیجنس کہہ لیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. اس کریٹر نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور وہ مرنے کے بعد ہمیں اکاؤنٹیبل کرے گا فار دا لائف دیٹ وی لیڈ ان دس ورلڈ. اگر ہم نے اچھی زندگی، اخلاقی طور پہ اچھی زندگی گزاری ہے تو ہمیں ایک جنت ملے گی. جنت کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی سیٹسفیکشن، ایکسائٹمنٹ، ہمیشہ کی خوشی، کنٹینٹمنٹ، یہ جنت ہے. اور اگر ہم فیل ہو گئے اس اکاؤنٹیبلٹی میں تو پھر ایک ہمیشہ کی بیڈ پلیس ہے، ہمیشہ کی مزری ہے، ہمیشہ کا فیلئر ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یا تو آپ بلیو نہ کریں ان باتوں کو، آپ ایتھیسٹ ہو جائیں، اگنوسٹک ہو جائیں، آپ بدھسٹ ہو جائیں. بدھسٹ ڈونٹ ریلی بلیو ان اے ڈے آف ججمنٹ. لیکن آپ اگر یہ زبان سے کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں ان باتوں کو اور آپ obsessive نہیں ہیں ان باتوں کے بارے میں، آپ کی زندگی پھر ریوالو نہیں کر رہی ان چیزوں کے ارد گرد، آپ کی یہ ہر گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے، آپ obsess نہیں کر رہے، then there is something wrong with you. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں اگر آپ کو ایک
کتاب دوں اور میں کہوں یار دیکھیں شیان آپ کا نا 1 سال بعد اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اس کے بارے میں ایک ایگزام ہوگا. صحیح. اگر آپ وہ ایگزام پاس کر لیں گے تو آپ کو $10 بلین ملین بھی نہیں بلین ڈالر ملیں گے. نو ٹیکس, نو کوشچنز آسکڈ, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ود اٹ. لیکن اگر آپ نے 50% سے کم نمبر آئے آپ کے اس ایگزام میں تو آپ کو ایک عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. تو آپ کا اس 1 سال اس کتاب کے بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ کیا آپ کیجول لیں گے اس کو؟ نہیں لیں گے. دس ول بی آل دیٹ یو تھنک اباؤٹ. یس آپ کام بھی کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کام چھوڑ دیں گے, آپ کام بھی کریں گے, آپ خاندان کو بھی ٹائم دیں گے, آپ دوستیاں بھی ہوں گی آپ کی, آپ انٹرٹینمنٹ بھی اپنے آپ کو کریں گے, لیکن آپ کا مین ٹریک زندگی میں پھر وہ کتاب ہوگی. یو ول سے آئی کین ناٹ افورڈ ٹو فیل ان دیٹ ایگزام, میں نہیں افورڈ کر سکتا. تو یہ رویہ اگر آپ کا نہیں ہے آخرت کے بارے میں, جنت و دوزخ کے بارے میں, اگر آپ اس طرح نہیں obsess کر رہے اس کے بارے میں, تو پلیز ری وزٹ کریں اپنے بلیف کو. آپ اپنے آپ سے پوچھیں پھر کہ میں کیوں مانتا ہوں جو میں مانتا ہوں. شاید آپ مانتے ہی نہ ہوں, شاید آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہی نہیں میں کیوں مانتا ہوں جو میں مانتا ہوں. شاید آپ اس لیے مان رہے کوئی ماں باپ نے کہہ دیا, معاشرے نے کہہ دیا. ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا کرے دیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ شاید یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں, مذہب یا خدا کا کانسیپٹ, آپ ایتھیسٹ ہو جائیں, ایگنوسٹک ہو جائیں, ہو بھی سکتا ہے, وہ بہتر ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں یہ مانتا ہوں اور پھر ان چیزوں کو ایزی لینا, دس از دا موسٹ فولش تھنگ دیٹ اے پرسن کین ڈو. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ڈیوائن ججمنٹ 2 لفظ ہیں, لیکن کبھی رات کو بیٹھ کے سوچیں ان کا مطلب کیا ہے. آج یہ باتیں شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں لگیں گی, آج لگے گا کہ میں اور میرے جیسے بہت لوگ ہیں جو کیمرہ پہ آ کے یہ ریمائنڈرز دے رہے ہیں. ابھی اگر امپورٹنٹ نہیں لگ رہی نا, تو پھر جب موت آ جائے گی سامنے کہ اچھا جی اب موت آ گئی. میرا بھی ریسنٹلی میرے کزن, وہ میری بہن بھی جانتی, میری والدہ بھی جانتی ہیں, شی ول نو ہو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. گریٹ آدمی یار, کوئی سگریٹ نہیں پیتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے. 41 ایئرز اولڈ, ان کو الٹی آئی, صرف 2-3 الٹیاں آئیں. میری والدہ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے. میری والدہ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی گیسٹرو پتہ نہیں کیا ہو گیا. انہوں نے کہا چیک کرا لو. چیک کرایا Stage 4 پیٹ کا کینسر. ڈاکٹر فضیلہ نے بتایا تھا. بالکل ایگزیکٹلی. اور دیٹ مین آفٹر 28 days واز ڈیڈ. سو جب موت سامنے آ جائے گی نا, تو ابھی اگر یہ باتیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یار بورنگ باتیں ہو رہی ہیں کیا, ہاں ہمیں پتہ ہے آخرت دیکھیں گے, جب موت سامنے آ جائے گی نا تو اس وقت احساس ہوگا کہ دیز ور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ, ٹو تھنک اباؤٹ. خدا اور آخرت میں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز, ہر ٹاپک سیکنڈری ہے. سو یہ ڈیوائن ججمنٹ صرف 2 لفظ نہیں ہے, ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں دونوں. اگر آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں اور اس نے آپ کی زندگی چینج نہیں کی تو پھر ری وزٹ کریں آپ اپنے بلیفس کو. بہت سارے لوگ جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی آپ کی ٹریڈیشنل جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور مجھے یہ چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے کیونکہ آپ obviously along with writing this book you're also still acting, اور بہت لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ایکٹنگ جیسی چیزیں ساری غلط ہیں, پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا نیٹ فلکس یا آپ کا جو بھی ٹی وی ٹائم ہے یہ ٹائم ضائع ہے. مجھے یاد ہے جب میں بھی چھوٹا تھا تو میرے قاری صاحب وغیرہ مجھے کہتے تھے کہ سب سے بڑا ڈجال یہ ہے, وہ ٹی وی کو پوائنٹ کر کے, یہ ڈجال کی آنکھ ہے, اور یہ جو آپ دیکھتے رہتے ہو نا یہ آپ کا ٹائم ضائع, آپ کا دماغ خراب کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. تھوڑا سا مجھے سمجھائیں کہ وائی ڈو یو تھنک کہ وہ ٹیچنگز یا وہ بلیفس غلط ہیں ٹورڈز یور پروفیشن, بیکاز آپ دونوں ساتھ ساتھ مینٹین بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو آرگیومنٹ ہے کہ ہم بس نیٹ فلکس لگا کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اینڈ کہ جو بناتا ہے وہ چیز وہ بھی سارٹ آف کانٹریبیوٹ کرتا ہے اس فیکٹر پہ, اس سب کے بارے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ دیکھیں یہ اب یہ بھی میں نے کافی مشکلوں سے چیزیں سیکھیں کہ قرآن کے مطابق, اور غامدی صاحب اگین از اے ویری گڈ ریسورس ٹو سی دیز تھنگز ان ڈیٹیل. اللہ تعالیٰ نے انٹرٹینمنٹ کو کہیں منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی قرآن میں سورہ اعراف میں آیت 33 ہے, 32-33 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو زینتیں بنائی ہیں, زینتیں کہتے ہیں اڈورنمنٹس کو, یعنی کہ اچھے کپڑے بھی زینت ہے, اچھی گاڑی بھی زینت ہے, موسیقی آواز کی زینت ہے, شاعری الفاظ کی زینت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان زینتوں کو کس کی جرت ہے کہ اس نے حرام کیا مومنوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر تو یہ زینتیں میں نے بنائی اپنے ماننے والوں کے لیے. تو انٹرٹینمنٹ اگر آپ اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں, کوئی نیٹ فلکس دیکھ لیا آپ نے, کوئی گانا سن لیا آپ نے, تو یہ اصلاً غلط نہیں ہے, کیونکہ انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حصے جمالیات کے ساتھ پیدا کیا ہے.
ہمارے اندر ایک سینس آف بینگ انٹرٹین موجود ہے ہمارے اندر. ہم پینٹنگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں, رنگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ابینڈن کر دیں گے, ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے, یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا نا کہ نہیں بھائی بالکل ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا, ٹھیک ہے, سارا وقت نماز پڑھ. اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, اس لیے 5 نمازیں فرض ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی؟ کیوں پوچھنا چاہیے نا کہ 5 کیوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ یہ غالباً ایک حدیث کے اندر آیا کہ حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کی جائے. حق تو یہ تھا, جو اینٹی اللہ تعالیٰ ہے, ایک گاڈ ہے, آل پاورفل, آل اومنیپوٹنٹ گاڈ, اس کی تو ہر وقت ہی جھکا رہنا چاہیے انسان کو. بالکل. تو اب اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یار ڈیزرو تو میں یہ کرتا ہوں, لیکن میں اپنے بندوں کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت جو ہے میری عبادت کرتے رہیں, تو اس لیے میں خود متعین کر رہا ہوں کہ تم 5 دفعہ کیا کرو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ متعین نہ کرتے تو آج یہی حضرات جو کہتے ہیں کہ آپ 2 منٹ نیٹ فلکس دیکھیں تو حرام ہے, تو وہ تو کہتے ہیں بھی سجدے سے سر نہیں اٹھانا آپ نے, کوئی اور کام نہیں کرنا. وہ تو کہتے ہیں جی جاب کرنا بھی حرام ہے, آپ کا تھوڑی دیر کھانا ایکسٹرا کھا لیا وقت وہ بھی حرام ہے, ہر وقت سجدے میں رہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے 5 ٹوٹل نمازیں فرض کی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زینتیں حرام نہیں ہیں قرآن کے اندر, تو آپ انٹرٹینمنٹ 100 دفعہ کریں, البتہ دین کی کسی مطالبے یا آبلیگیشن کی کاسٹ پہ نہ کریں. فار ایگزامپل اگر ظہر کا ٹائم ہو گیا, نکلتا جا رہا ہے, آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. کوئی فرائض جو ہیں دین کے اگر وہ نکل گئے, آپ انٹرٹینمنٹ میں ہیں تو غلط. قرآن تو آپ کو پتہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ آپ کا مذہب کا دین کا کوئی فرض اس سے کمپرومائز ہو رہا ہے تو وہ کام ان اٹ سیلف حلال بھی تو حرام ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کا وقت آیا اور کچھ لوگ ٹریڈ کاروان, ایک تجارت کا کاروان آیا, اس کی طرف چلے گئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ کام غلط تھا, اس وقت ٹریڈ بھی حرام تھی جب تمہیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا نماز کا. سو بالکل غلط نہیں ہے. بیلنس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, میانہ روی اختیار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کریں. ہم اپنے آپ کو انٹرٹین بھی رکھیں, حلال طریقوں سے انٹرٹین رکھیں, حرام طریقوں سے نہیں. انٹرٹین بھی رکھیں لیکن دین کو کہیں کمپرومائز نہ ہونے دیں. یہ نہ ہو کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے ہی ہو کے رہ جائیں اور ادھر نہ کر رہے ہوں. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ زیادہ تر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ اخلاقی دائرے سے باہر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جو پاپولر انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے وہ تو کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ ہے ہی حرام, میوزک حرام ہے, مرد اور عورت کٹھے ایک جگہ ہوں, ایکٹنگ کریں, عورت کا چہرہ نظر آ رہا ہو, اس نے کچھ میک اپ کیا اور لوگوں کے سامنے آئے, حرام ہے. حامدی صاحب آن دی ادر ہینڈ ان تمام آیات کو ایڈریس کرتے ہیں, ان تمام احادیث کو ایڈریس کرتے ہیں جو پاپولر انٹرپریٹیشن کے ماننے والے پریزنٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنا مقدمہ اس سامنے رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی, کوئی انٹرٹینمنٹ, کوئی ڈرامہ, کوئی فلم, کوئی میوزک اصلاً حلال نہیں ہے. البتہ ایک اخلاقی دائرہ ہے جس کے اندر رہ کے یہ کام کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا. اس اخلاقی دائرے کے اندر جو بھی انٹرٹینمنٹ ہے آپ دیکھیں, لیکن کسی دین کی آبلیگیشن کو فراموش کر کے نہ دیکھیں. یہ بیلنس کریں. اسی بیلنس میں کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے, یا کچھ ایسے رولز ہیں جو فار ایگزامپل اب آپ سلیکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ میں نہیں لوں گا؟ بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے احسان قرآن کی صورت میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہم جیسے عام لوگوں کے لیے جن کا ذہن بڑا سادہ سا ہے, وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ایک تو دیکھیں نا اسکالرز ہیں, علم کے سمندر میں غوطے مارتے ہیں, وہ قرآن کی لینگویج, اس کی ہسٹری, ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری, بہت بڑے ٹاپکس ہیں. آپ کے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم عام لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں بھی ہمیں پوائنٹرز میں بتا دو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لٹرلی جو وہ چاہتے ہیں نا, اور جو چاہتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں, اس کو پوائنٹرز میں بتا دیے. ابھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ یار ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ کہ کون سی انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے اور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اعراف کی, ویسے تو بہت جگہ اللہ نے پوائنٹرز میں بتائی ہیں چیزیں, لیکن سورہ اعراف کی آیت 33-34 میں تو متعین کر کے بتا دیے کہ کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں تم لوگ نہ کرو. اب وہ چیزیں اگر کسی آرٹ فارم میں یا کاروبار میں پائی جائیں گی وہ حرام ہو جائے گا, نہیں پائی جائیں گی تو وہ حلال ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. الکوہول اور پورک کو اوپر مینشن کیا ہوا. اخلاقی طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں نے صرف کا ورڈ ہے, یہ صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. یہ مین براڈ کیٹیگریز ہیں, سود, ایکس وائی زی, وہ سب اس کے نیچے انہی کیٹیگریز کے اندر آتا ہے. نمبر 1 متعین کر کے بتا دیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فحاشی اور بدکاری کو حرام کر دیا, چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو. اینی تھنگ ریموٹلی سیکشول اینڈ انٹیمیٹ ان نیچر,
وہ اللہ کہتے ہیں حرام ہے، چاہے وہ کپڑوں میں ہو، چاہے وہ ڈائلاگس کے اندر ہو، چاہے وہ بیہیویئر میں ہو. کوئی بھی چیز اگر سیکشول ہوگی ان نیچر وہ آپ پبلکلی کریں گے حرام ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حق تلفی کو حرام کر دیا. اور یہ دیکھیں کتنے یونیورسل پرنسپلز ہیں کہ کسی کو کوئی رائٹ بنتا اس کا اس کو نہ دیا جائے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حرام کر دیا. اب حق تلفی کی ترغیب اگر کسی آرٹ فارم میں پائی جائے گی، مووی کے اسکرپٹ میں پائی جائے گی، حق تلفی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا میوزک کے اندر پائی جائے. اکثر جو ریپ گانے ہوتے ہیں، ریپ کے اندر بڑا ایک وائلنس اور میں یہ کر دوں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیری اوقات کیا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں نا بیچ میں، یہ حق تلفی ہوگی. حق تلفی اللہ کہتے ہیں میں نے منع کر دی. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف ناحق کوئی اقدام کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے حرام کر دیا. اب کسی بھی آرٹ فارم میں کوئی ایسی ترغیب پائی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ فوربیڈن ہو جائے گا. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ حرام کر دی ہے کہ میرے بارے میں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کوئی ایسی بات کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جھوٹ بولو. اور آخری چیز اللہ کہتے ہیں میں نے شرک کو حرام کر دیا. اب یہ 5 چیزیں کسی چیز میں بھی پائی جائیں گی، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ تعلیم ہو فار دیٹ میٹر، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، اینی تھنگ جس میں پائی جائیں گی وہ حرام ہے. اور یہ 5 چیزیں جس میں نہیں پائی جائیں گی وہ حلال ہے. یہ سادہ سا کرائٹیریا. لیکن آپ کے کیس میں مثال کے طور پہ یو آر ورکنگ ود اے ڈائریکٹر. اب جس طرح اگر اگزامپل دینے کے طور پہ آئی تھنک وجاہت راؤ صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ پہ جو آئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے ان کو فون کیا تھا کہ کیا آئٹم نمبر ڈال رہے ہو اور یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے ان کو کافی غصے سے فون کیا تھا کہ یار اچھی فلمیں بناؤ، یہ کیا کر رہے ہو. لیکن اس میں انٹرسٹنگ یہ تھا کہ ان سے تو چلیں آپ کی دوستی یاری ہے گیس، اس طرح آپ نے ان سے بات کی، بٹ لیٹ سے آپ ایک فلم میں کانٹریکٹڈ ہیں. میں فرام اے پریکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ سوچ رہا ہوں، مولا جاٹ ہو، کوئی بھی فلم ہو، اب آپ اس فلم میں آ گئے ہیں، آپ کے پاس فائنل کریٹو کنٹرول تو نہیں ہے، تو آپ اپنی دین یا بلیفس کو کیسے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ چیزیں میں اب نہیں کروں گا، یا میری مثال کے طور پہ آپ اس سین میں شاید نہ ہوں لیکن آپ اس فلم کا حصہ ہوں جس میں وہ سین ہوں، تو یہ چیزیں آپ روکیں گے کیسے یا کیسے روکتے ہیں؟ یار یہ وہ میرا آئٹم نمبر پہ سٹانس جو ہے وہ بڑا پاپولر ہوا تھا ایک زمانے میں، اور اس میں وہ ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا جس میں ایک چھوٹی سی بچی، میں ایک شو ہوسٹ کرتا تھا جس میں ٹیلنٹ جج کرتا تھا. مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی بچی وہاں پہ ایک عجیب بےہودہ ترین گانے کے اوپر، شی واز آئی تھنک 8 اچھا 9 اچھا یہ 10 ہوگی، اور وہ کسی بہت ہی بےہودہ گانے پہ نا اور بہت ہی سیکشولائزڈ قسم کا ڈانس کر رہی تھی. بہت پرانی بات ہے، 2017 کی بات ہے. تو میں نے اس کو روکا شو کے اوپر ہی آن ایئر، اور مجھے لگا کہ شاید یہ کلپ کاٹ دیں گے لیکن چلا دیا انہوں نے. میں نے کہا یار آپ چھوٹی سی بچی ہو، آپ اتنے سیکشولائزڈ گانے پہ ڈانس کر رہی ہو، آپ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ ایسا آئٹم نمبرز پہ نہ کرو، آپ کسی نارمل گانے پہ کوئی نارمل سا ڈانس کر لو، وہ کھل کے کرو ڈانس. تو لوگوں نے اس کو بڑا مائنڈ کیا کہ یہ ایک طرف آئٹم نمبر منع کر رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کھل کے ڈانس کر لو کسی اور کے اوپر جو آئٹم نمبر نہ ہو. تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا ڈانس ہے، کتھک ہے یا اور 500 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوئی سیکشول ایلیمنٹ نہیں ہے موجود بیچ میں، تو وہ اس اسلام کو بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح کی کسی آرٹ فارم سے. سو اب جہاں تک آئٹم نمبر یا اس طرح کی کسی کام کی بات ہے کہ جو کانٹینٹ کو میں کنٹرول نہیں کر رہا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کانٹینٹ چوز کرنا تو میرا رائٹ ہے. تو بینگ این ایکٹر میں وہی کانٹینٹ چوز کرتا ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی متعین باؤنڈریز کے اندر ہے. اس کے اندر بھی کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، خاص طور پہ مورلی اسپیکنگ، وہ بہت عام بھی ہو گئی ہیں، بہت ایکسیپٹیبل بھی ہو گئی ہیں. بالکل آپ دیکھیں شادیوں کے اوپر آئٹم نمبرز چل رہے ہوتے ہیں جن کے ذرا تھوڑی دیر کے الفاظ پہ آپ غور کریں تو نہایت بےہودہ الفاظ ہوتے ہیں. بالکل، لیکن وہ بہت نارملائز ہو گئے ہیں. تو ایک ایسی دنیا میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں وہ بہت نارملائز ہو گئی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر سٹیپ ٹھیک نہیں رکھا جاتا، ہر سٹیپ ٹھیک رکھنے کی کوشش کے اندر بھی آپ کوئی سٹیپ غلط جانے انجانے میں لے لیتے ہیں، اور اس میں لوگ بڑے انفرگیونگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فرگیونگ ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی میرے سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی اخلاقی باؤنڈری سے باہر ہے، تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی وہ آیت یاد کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے میں نے منع کیا اس کے بڑے گناہوں سے دور رہو. چھوٹے گناہ اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا ایز لانگ ایز یو کیپ آسکنگ می. تو کانٹینٹ چوز کرنا میرا حق ہے، ہر ایکٹر کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ ایکٹر ابھی
اسٹرگل کر رہا ہے یا اف دی ایکٹر ہیز میڈ اٹ سم ویئر، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ صرف آخرت کو اپنا مسئلہ بنا لیں گے نا کہ آخرت میں میری کامیابی کہیں انڈینجر نہ ہو جائے، تو یہ چوائسیز کرنا اور کانٹینٹ چوز کرنا اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دس ول نیچرلی کم ٹو یو. سب سے پہلے آخرت اور خدا کو اپنا مسئلہ بنائیں تو یہ چیزیں خود آ جائیں گی. اصل میں آخرت اور خدا مسئلہ ہوتا نہیں لوگوں کا، اور ہمارا مذہبی طبقہ، مجھے تھوڑی سی شکایت ہے، وہ ان چیزوں کو ٹھونس رہا ہوتا لوگوں کے اوپر. حالانکہ لوگ آخرت کے بارے میں بھی اتنے سینسٹیو نہیں رہے، خدا کے بارے میں بھی نہیں رہے، تو ان کو پہلے آخرت اور خدا کے ہونے کا یقین دلائیں، یہ چوائسیز خود ہی آ جائیں گی. تو اینی ون ہو تھنکس لائک می کہ اخلاقی باؤنڈریز، سرٹن اخلاقی باؤنڈریز میں ایکٹنگ اور فنون لطیفہ اسلام میں جائز ہے، تو جو ایک پریکٹسنگ مسلمان بھی ہے، ایکٹنگ بھی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بالکل چوز صرف وہ والے اسکرپٹس کرے جو اس کو لگتا ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کریں. اور میرا یہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب آپ یہ اپنا تھوڑا کنسرن سامنے رکھتے ہیں پاکستان کی حد تک، کیونکہ میں نے پاکستان میں کام کیا ہے، پاکستان میں پیپل آر ویری ریسپیکٹنگ ٹورڈز دس ہول فلاسفی. لوگ اس بات کی عزت کرتے ہیں. وہ تمام جتنے پروڈیوسرز، ڈائریکٹر سے میرا انٹریکشن ہوا، ایون ایکٹر سے فار ایگزامپل ایک کہیں سین تھا جب میں نے کسی کو گلے لگانا تھا ریسنٹلی، تو میں نے تھوڑا سا جو میرے ساتھ ایکٹریس تھیں ان کو ہی میں لے کے گیا. میں کہ یار ذرا تھوڑا سا نا میری ذرا مذہبی بلیف کے خلاف ہے. دے آر پیپل آر ایکسٹریملی اکوموڈیٹنگ. جب آپ تھوڑا سا کہتے ہیں نا یہ میرے مذہبی بلیف کے خلاف ہے، لوگ بہت اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں، ایکٹرز، پروڈیوسرز، ایوری ون. کہہ کے دیکھیں تو صحیح. اسی طرح میں اکثر سوچتا ہوں، اور بہت سارے ریلیجیس لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے ایمبیشن پہ. مثال کے طور پہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر دین اور ایمان اور سب کچھ ہے تو پھر ہم جاب وغیرہ کچھ بھی کر لیں جس سے بس روزی روٹی مل رہی ہو اور ایک بیسک اماؤنٹ پہ جا رہا ہو. اور یہ بہت ینگ لوگوں کا یا بہت لوگوں کا ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ کریئر وائز یا دنیاوی ایمبیشن جو ہے، کیا وہ اللہ میاں پسند کرتے ہیں، کیا وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ماشاء اللہ یو ویری سکسیزفل ایکٹر، اب آپ کے پاس ایک روزی روٹی تو ہے، اب آپ ڈو یو کلائمب دیٹ لیڈر ان ٹوڈیز ورلڈ as well as in the next world, یا is today's world not supposed to be climbed? Is that just material? یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ یہ مانتا ہے کہ اسلام، اگر آپ مسلمان ہیں یا آپ جتنے نیک ہوتے جائیں گے آپ اتنے فقیر ہوتے جائیں گے، آپ کو بالکل پھر غریب اور فقیر. تو یہ اسلام کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اگین سورہ اعراف کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینتیں پیدا کی ہیں، اللہ کہتے ہیں پیدا اپنے ماننے والوں کے لیے کی ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ نام ماننے والے دنیا میں میرے ماننے والوں کی وجہ سے زینتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن میں یہ زینتیں، یہ اڈورنمنٹس، یہ ڈیکوریشنز میں اپنے ماننے والوں کے لیے خاص کر دوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مکی دور دیکھیں، جب حضرت خدیجہ بھی زندہ تھیں، آپ کا کاروبار چل رہا تھا مکہ کے دور کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بہت مشہور تھا، بڑی اس کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ بڑا زبردست دسترخوان ہوتا تھا. وہ تو اصل میں آپ مدینہ آئے، رسالت کی رسپانسبلٹیز پڑ گئیں، پھر آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی مدینہ مائیگریٹ کر کے آئے جو وہاں پہ ریفیوجیز بن گئے، جن کو اصحاب صف کہا جاتا ہے. وہ مسجد نبوی کے بعد ٹینٹ لگا کے وہاں سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی. تب اتنی ذمہ داریوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں بڑے محدود طریقے سے زندگی گزاروں گا، بیکاز میرے پہ سینکڑوں لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں کیسے اچھا کھا سکتا ہوں جب باہر اصحاب صف بیٹھے ان کے بعد کھانے کے لیے نہ ہو. تو ہم اس دور کی زندگی کو مثال بنا کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں حضور نے تو فقر کی زندگی گزاری. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیٹاگوریکلی منع فرمایا ہے کہ یہ جو رہبانیت کی زندگی ہے، یہ رہبانیت کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے نا، دنیا چھوڑ دو، فقیر ہو جاؤ. قرآن میں تو کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی عیسائیوں کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ یہ جو آپ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، فقیروں والی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، قرآن میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے منع کیا ہے، یہ میری طرف سے حکم نہیں ہے. تو اس کو منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے زینتیں حلال کی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی مثال دی، حضرت سلیمان کی بادشاہت کو ڈھکی چھپی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی بادشاہت میں نے کسی کو عطا نہیں کی تھی تو وہ فقیر سے. حضرت داؤد علیہ السلام کے آپ کیسے دیکھیں، حضرت عثمان کی زندگی دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں، کیا یہ سارے معاذ اللہ فقیر لوگ تھے؟ یہ بہت کھاتے پیتے لوگ. البتہ ان کی زندگیوں میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو ضرورت پڑی تو پھر انہوں نے بے دریغ اس کے اوپر سپینڈ کیا،
پھر جہاں پہ 2 گھوڑوں کی ضرورت تھی حضرت عثمان نے 50 گھوڑے لا کے رکھ دیے. تو 50 گھوڑے تھے ہی تو لا کے رکھے تھے نا. بالکل. تو اس لیے یہ تاثر غلط ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, فقیر ہوئے. اسلام بالکل یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا بھی زیادہ سے زیادہ کمانے کی جستجو رکھیں, لیکن اس چکر میں آخرت کو نہ بھول جائیں. اللہ تعالیٰ کو صرف پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب آپ آخرت بھول جاتے ہیں اور دنیا میں لگ جاتے ہیں. اگر آپ آخرت یاد ہے, آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں, چیریٹی دے رہے ہیں, جو شیئر اللہ نے مقرر کیا ہے وہ دے رہے ہیں, آخرت آپ کو یاد ہے, اللہ تعالیٰ یاد ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق کو اپنا فضل کا ہے. جو ہے رزق تلاش کرنے جاتے ہیں, ویلتھ جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ یہ میرا فضل ہے, اس کو تلاش کرو. یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ غلط تاثر ہے. اسی کو لے کے اگر میں چلوں, آپ اپنی کتاب میں بات کرتے ہیں بہت زیادہ ہیوملٹی کی, اور مجھے یہ بات کافی انٹرسٹنگ اس طرح بھی لگی کہ آپ کی زندگی اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں, ایک ایکٹر کو اوبویسلی بہت سارے لوگ جانتے ہیں. امیر آدمی بے شک بہت سارے ہوں گے لیکن ان کو جانتے نہیں ہیں. آپ ابھی جب ہم اوپر جائیں گے تو آئی ایم شیور اگر آپ مرکز میں پھریں گے تو پہچانے جائیں گے. ایسے آدمی میں ہیوملٹی آنا بہت مشکل ہے, بیکاز ایڈولیشن آپ کو فینس کی بہت زیادہ ملتی ہے, لوگ مووی اسٹارز کو بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ جو سورٹ آف میں سمجھنا چاہ رہا تھا, یہ جو بیلنس آپ لاتے ہیں جہاں آپ کی مذہبی بلیفس ہیں اور پھر آپ کی اوبویسلی کیونکہ آپ پہ زیادہ شیئر ٹیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سمبڈی ہو از ناٹ فیمس اینڈ ناٹ لوڈ بائی اے لاٹ آف پیپل. یہ چیز آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, بیکاز اٹس اے سورٹ آف ٹف. اور یہ کہ آپ ہمیشہ سے ہینڈل کر پائے تھے یا واز دس اے گریجول تھنگ, بیکاز یو ماشاء اللہ بین ان دا اسپاٹ لائٹ ناؤ فار اے لانگ ٹائم. دیکھیے یہ چیز پہلے میں ہینڈل شاید نہیں اتنی اچھی طرح کر پا رہا تھا, لیکن جتنا میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مانتا گیا اتنا ہینڈل کرنا آسان ہوتا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بالکل سچائی پہ بیسڈ ہیں. دیکھیں انسان جن چیزوں پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ کی لکس ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کے جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کی بنا پہ آپ کو فیم ملی ہے, اس پہ تکبر. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا لکس ہوتی ہے یا ٹیلنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو ان دونوں چیزوں کے اندر ان کو حاصل کرنے میں یا ان کا آپ کے اندر ہونے میں, ٹیلنٹ کا بھی اور لکس کا بھی, آپ کو کوئی کردار ہی نہیں ہے. آپ کی لکس کیا ہے آپ نے ڈٹرمن ہی نہیں کی, وہ تو آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو. آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے آپ نے ڈٹرمن ہی نہیں کیا. یو کوڈ ہیو بین دا موسٹ ٹیلنٹ لیس پرسن ایور. ٹھیک ہے, تو آپ جن چیزوں پہ تکبر کر رہے ہیں وہ آپ نے خود حاصل کی, اختیار میں نہیں ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ مجھے سب کچھ, میری لکس, میرا گھر بار, میرا ٹیلنٹ, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, تو پھر تکبر کریں گے کس بات پہ؟ آپ پھر آپ شکر ہی کریں گے نا, تکبر تو نہیں کریں گے. آج اگر آپ چاہتے تو آپ افریقہ کے کسی گندے سے کونے کے اندر پیدا ہوئے ہوتے, آپ ہی ہوتے ہی نا شیان جو آج بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ کچھ کھا رہے ہوتے, کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے, آپ کسی بہت عجیب کونے کے اندر بیٹھ کے, تو اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے. آج آپ شیان ہیں, اس میں آپ کو کوئی کردار نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے تکبر کرنا انسان کا بنتا نہیں ہے, بیکاز ہم اپنے میرٹ کے اوپر کوئی چیز لے کے آئے ہی نہیں. دوسری چیز یہ کہ تکبر کرنے والا انسان جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے اس دور کے اندر, اور اس کے بعد بھی میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو آسک دس کویسچن. تکبر کرنے والا ایک تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ آپ سے نے یہی بیان کیا کہ دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے نا, تکبر ہی ہوتا نا, ہیوملٹی کا اپوزٹ تکبر ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رائی کے برابر بھی اگر تکبر دل میں ہے کسی کے, وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اب صحابہ پریشان ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اسی حدیث میں کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں, میرے جوتے اچھے ہوں, میری سواری اچھی ہو, کیا یہ تکبر ہے؟ یہ آپ کے پچھلے سوال سے ریلیٹ کرتا ہے کہ کیا اسلام کو پرابلم ہے اگر آپ اچھے جوتے سواری کریں تو؟ آپ سر نے دیکھیں اس کا جواب کیا دیا. آپ نے کہا نہیں یہ تکبر نہیں ہے, اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یعنی ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ چاہت کہ میری سواری ذرا اچھی ہو, میرے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو, اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھو اور دوسروں کو حقیر سمجھو, یہ تکبر ہے. اور دوسری چیز یہ کہی کہ تکبر کیا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ کوئی بات ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس کے سامنے اکڑ جاؤ. یہ دو چیزیں تکبر ہیں. یہ آپ نے اوپر چیک رکھنا ہے, کہیں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا تو نہیں سمجھ رہے, دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے. تو تکبر کا ایک تو ہمیں رائٹ نہیں ہے,
Humility is not a virtue that we have. Humility is the only true path we can walk on. Because हमारा अपना कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है. प्लीज़ रियलाइज दिस, हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर. और दूसरी चीज़, तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता. तीसरी चीज़, ये आजकल का दौर वो दौर है जो अनफॉर्चुनेटली तकब्बुर को प्रमोट करता है. तकब्बुर नॉर्मलाइज हो गया. सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टा, इनके फ़वाइद भी बहुत हैं. हम भी तो सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को पास गए हैं इस वक्त. लेकिन इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि दे आर प्रमोटिंग एरोगेंस. आप आज टिकटॉक खोल लें, हर तीसरा आदमी पीछे कोई अजीब सा स्टेटस लगाया होता है कि पता नहीं दुनिया वाले तो तेरे कदमों में हैं, डाला होता है पीछे, और डाला होता है पीछे, प्रोटोकॉल होता है, इनकी लगी होती हैं, ये सब तकब्बुर है. मजहबी शख्सियात तक ये कर रही हैं कि 4-6 बंदे इकट्ठे चल रहे हैं, साथ वॉक हो रही है, पीछे अजीब सा गाना लगा हुआ है, एडिशन. ये सब तकब्बुर है. प्लीज़ इस बात को समझें. अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कैटेगोरिकली बता दिया है कि ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे आप जन्नत में नहीं पहुंच सकेंगे. दुनिया में जिस इंसान, कुरान की इतनी आयत हैं कि जो इंसान भी अपने आप को दुनिया में बड़ी चीज़ समझने वाला है, इतराने वाला है, ये अल्फाज हैं कुरान के. अल्लाह ताला कहते हैं इसको तो ऐसे की तैसी मैं नहीं छोड़ूंगा. ये कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला कहते हैं और जो तकब्बुर करते हैं अपनी चाल के अंदर भी और इतराते हैं, उनको मैं दोस्त नहीं रखता अपना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार अपने आप को बताएं कि ये दुनिया, आजकल का मीडिया तकब्बुर को प्रमोट भी करता है, उसको सेलिब्रेट भी करता है, और ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया है. दीनी तबका भी ये बहुत ज़्यादा कर रहा है, और इससे हमने बच के रहना है. बिल्कुल झुक जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, बिकॉज ये चीज़ें ना ले डूबेंगी क़यामत के दिन. हम कुछ भी नहीं है. ये जस्ट रियलाइज इट. आपकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी लुक्स क्या हैं, आपने अचीव क्या किया, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, पैसा कितना है, इसमें आपका कितना रोल है? ज़ीरो. अगर आपको लगता है ना कि मैंने हार्डवर्क बहुत किया, हार्डवर्क बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पहुँच पाए यहाँ तक? किस्मत क्या होती है? अल्लाह ताला. बिल्कुल, अल्लाह ताला ऊपर बैठा, वो जो इनिशियल प्रोग्रामर है अल्लाह ताला, जो मास्टर प्रोग्रामर है, वो लिख रहे हैं कि किसको कितना देना है, कितना नहीं देना, क्या करना है, क्या नहीं करना. आपका कोई रोल नहीं है इसके अंदर. और ये चीज़ मैं रिसेंटली डिस्कस कर रहा था. मेरा एक, आई डोंट थिंक नाम लेना मुनासिब होगा, एक मेरे दोस्त हैं, एक्टर हैं वो. उनका बड़े अरसे बाद फाइनली कोई 1-1.5 साल 2 साल पहले ना एक ड्रामा हिट हो गया. उससे पहले कोई हिट नहीं हुआ था, हालांकि वो पिछले 10-12 साल से बेचारे काम कर रहे हैं. फाइनली हिट हो गया और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो गया. मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, पागल हो गए लोग उनके बारे में. उनकी और मेरी गुफ्तगू हो रही थी एक ज़माने में, तो उन्होंने कहा यार मैं वही बंदा हूँ, वही, मेरे ना शक्ल बदली है, ना मेरा डायलॉग बदला है, मैं वही बंदा हूँ, वही एक्टर हूँ, वही शक्ल है. अब ऐसा क्या हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था? तो बस हम लोग यही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला, उन्होंने प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ था कि इस साल ये बंदा जो है अगर यहाँ था तो इसकी शोहरत को इधर लेके जाना है. सो प्लीज़ रियलाइज दिस, यू हैव नथिंग टू डू विद हु यू आर, वेयर यू आर. ये सब क्रिएटर की प्रोग्रामिंग है. तकब्बुर करेंगे, मारे जाएंगे. तकब्बुर इज़ अ डिल्यूजन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इट्स नथिंग मोर देन दैट. किताब में आप एंगर मैनेजमेंट की भी बात करते हैं और गुस्से के मसले. आप इनफैक्ट आप जो स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उधर उस ज़माने में आई थिंक आप टीवी प्रेजेंटर की बात कर रहे थे, तो आप टीवी होस्ट थे या प्रेजेंटर थे जिस ज़माने में आपको गुस्सा आता था. एक तो ये बताएं कि गुस्सा किस चीज़ पे आता था, और ये फिर बताएं कि गुस्से की हैंडलिंग इस्लाम के थ्रू आपको कैसे मिली. देखिए, गुस्सा तो मुझे बहुत आता था, क्योंकि गुस्सा भी एक एरोगेंस की फॉर्म होती है. हर चीज़ पे आता था मुझे लगता. और मैं आइडलाइज भी करता था कि यार अपनी बात को गुस्से से कहना, अपना क्या करना, ये एक बड़ी कोई अच्छी चीज़ है. ये अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस्लाम की भी बात करते हैं, बहुत सारे मुबल्लिगीन अगर आप देखें तो दे आर वेरी एग्रेसिव एंड दे थिंक इट्स अ वर्च्यू टू बी वेरी एग्रेसिव, कि वाला सीन, चीख के बात कर रहे हैं, मैलीनेस होती है. हालांकि अल्लाह ताला इसकी कम्प्लीटली ऑपोजिट बात करते हैं. अगेन बात हुई आगे कि अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं जो अल्लाह ने कहा है ना, उनमें से वन ऑफ द मेन थिंग्स जो अल्लाह ताला का मुतालबा है वो है कि मेरे बंदे कौन है. ये कुरान की आयत है, बहुत सारी आयतें गुस्से के बारे में. वन ऑफ द आयत है कि रहमान के बंदे कौन है कि जब उनको गुस्सा आता है तो अपने ऊपर ज़ब्त करते हैं, लोगों के कसूर माफ़ करते हैं, और इस चीज़ के बावजूद कि उनके अंदर इस्तिताअत है कि अगर उनके साथ ज़्यादती हुई है तो वो बदला ले सकते हैं. बदला ले लें तो जितनी ज़्यादती हुई उतना बदला ले लें, अल्लाह कहते हैं मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर माफ़ कर दें
تو اللہ کہتے ہیں بس میں پھر واری صدقے. تو پہلا ون آف دا فرسٹ مطالبات اللہ کے جو ہے ہمارے سے, کہتے ہیں میرا بندہ بننا ہے, کامیاب ہونا ہے, غصے پہ ضبط رکھو. قرآن کی بہت آیات ہیں اس کے بارے میں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو کنٹرول کرتے ہیں, غصہ آتا ہے کنٹرول کرتے ہیں. میرے بندے ہوئے غصہ آتا ہے کنٹرول کرتے ہیں. اب یہ پڑھ کے میں نے کہا یار اچھا اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ آخرت میں فیل نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, جنت پہنچنا ہے. میرا موٹو یہ ہے, ورنہ میں بالکل اچھا آدمی نہیں ہوں. میں اس نتیجے پہ پہنچوں میں فطرتاً اچھا آدمی نہیں ہوں. میرے اگر اللہ اور جنت اور آخرت کی کامیابی کا نہ ہو تو میں شاید بہت فارغ آدمی ہوں ایک عدد. تو میری یہی جستجو کہ یار قیامت میں کامیاب ہونا ہے, مجھے اپنے اندر اخلاقی طور پہ بہت تبدیلیاں لانی پڑیں. فار ایگزامپل میں بہت سیلفش تھا, تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ یار سیلفش کا سین آف ہے بہت زیادہ, تو مجھے وہ ٹھیک کرنا پڑا اپنے اندر, سیلف لیس ہونا پڑا, لوگوں کے لیے چیزیں کرنی پڑیں, اپنی فیملی کے لیے خاص طور پہ جو مجھے بڑی گراں گزر رہی تھیں. پھر غصہ کنٹرول کرنا, یہ اللہ کا مطالبہ ہے, یہ اگر نہیں کریں گے سین آف ہے. غصہ کنٹرول کرنا شیان آئی ٹیل یو از دا ہارڈ. میں نا ذہنی مریض بنے گا غصہ کنٹرول کر کے. اٹ از دا ہارڈسٹ تھنگ ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ کا سب سے مشکل مطالبہ اگر ہے نا کوئی, غصہ کنٹرول کرنا, خاص طور پہ خاندان کے اندر, فیملی کے اندر. آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کنٹرول کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ غصہ کنٹرول کر رہا ہوں, میں نہیں بول رہا, میری انسلٹ ہے, آپ کو پینا پڑتا ہے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے انسان وہ ہیں جو برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنی چال میں بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہیں جو غصہ آئے تو اپنے اوپر ضبط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یار رحمان کے بندے وہ ہیں کہ اگر کوئی بھکاری بھیک مانگنے آیا تم اس کو بھیک نہیں دے سکتے تو منع بھی غصے سے نہیں کر سکتے تم. یہ قرآن کی آیت ہے. تو بس اس چکر نے پھر مجھے بہت زیادہ تنگ کیا, میں نے بڑا اپنے آپ کو روکا. اب میں ٹرین ہو گیا ہوں, لیکن پہلے اٹ واز سچ, میرے بال گرنا شروع ہو گئے تھے, اتنا میں نے غصہ تو یہ بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام آئی تھنک ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ جنرلی اگر آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو میڈیٹیشن اور یہ ساری چیزیں بھی وہ چیزیں ہیں جن سے جو ویسٹرن ورلڈ بھی تھاٹ پروسیس رکھتا ہے کہ سانس لو, یوگا کرو, فلانا کرو. اینڈ آف دا ڈے اٹس انٹرسٹنگ کیونکہ وہ جب آپ ان کی ویسٹرن مائنڈ سیٹ پہ دیکھتے دی وے اٹس گوئنگ, بہت زیادہ اٹ ساؤنڈز اے لاٹ لائک اسلام. مطلب اگر آپ ان کی سورٹ آف حرکتیں دیکھیں تو بہت زیادہ سملیرٹیز آتی ہیں ان چیزوں میں. بالکل. میرے لیے تو مین ڈٹرنٹ جب بھی غصہ آتا تھا اللہ تعالیٰ کی یاد کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے. اور جو بھی مسلمان ہیں جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں, آخرت پہ بلیو کرتے ہیں, وہ بس یہ یاد رکھیں کہ غصے کا علاج اللہ کی یاد ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کیا انسان ہے یا مسلمان ہے جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ کوئی ایک شعر ہے. تو بس جب بھی غصہ ہے نا تو یاد کر لیں کہ یار میرا ایک بنانے والا ہے, اس نے میرے سے مطالبہ کیا ہے, میری آخرت ایٹ سٹیک ہے, میری جنت ایٹ سٹیک ہے, میں بھی روک لوں اپنے آپ کو. اچھا مجھے تھوڑا سا اگر ہم وائڈر پکچر پہ آئیں, آپ اسپیسیفکلی یہ سوال اس لیے کیونکہ along with آپ کی ایکٹنگ کریئر اور آپ کی آپ ایک آتھر بھی ہیں. ایک زمانہ تھا آپ نے CSS بھی دیا, آئی بلیو آپ پولیس میں بھی تھے, پولیس میں تھے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. پھر ایک زمانہ تھا جو مجھے یاد ہے آپ PTI کے ایک فیس تھے, آئی تھنک کوئی منسٹر بھی تھے ان کے کلچر کے کچھ ایسے. تو ایک آپ میں یہاں پہ بھی مطلب ریلیٹڈ ٹو پاکستان ایک پیٹریٹزم ہے, آپ بہت ساری پیٹریٹک فلمز میں بھی آئے ہیں. اور یہ مجھے انٹرسٹنگ اس لیے لگتا ہے بیکاز بہت سارا اس پوڈ کاسٹ کی کانورسیشن ایسی ہے کہ پاکستان میں انٹرپریٹیشن اسلام کا کچھ حد تک غلط ہو رہا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو پیغام پہنچانا ہے جو آپ کر رہے ہیں وتھ یور بک, اس پوڈ کاسٹ, ادر تھنگس دیٹ یو ڈوئنگ. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ سسٹم کو بدلنا یا سسٹم کو ٹھیک کرنا, جو کلیئرلی آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ پروسیس بچپن سے ہے. اگر ایک لڑکا CSS دے رہا ہے, بعد میں پولیٹکس کی بھی باتیں کر رہا ہے, آج اسلام بھی سمجھ رہا ہے, تو وہ ماڈل سمجھ رہا ہے ملک کو بہتر کرنے کا. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ پولیٹکس جوائن کریں گے, اور دوسرا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے یہ سسٹم ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو میں CSS بالکل میں نے کیا, پولیس گروپ مجھے الاٹ ہوا, پھر میں نے ٹریننگ کی, اور ٹریننگ کے بعد میں نے چھوڑا اس کو. کیوں چھوڑا ویسے؟ کیونکہ میں CSS صرف پاس کرنا چاہتا تھا. وہ ایک ٹھپا لگ جاتا ہے نا CSS پاس, میری والدہ کی بھی خواہش تھی.
لیکن وہ پاس کر کے جب پولیس مل گیا تو والدہ اڑ گئی کہ اب تم نہیں چھوڑ سکتے. پہلے یہی پلان تھا کہ کر کے چھوڑ دوں گا, ٹھپا لگ جائے گا. پولیس مل گیا تو پھر والدہ نے بہت ضد کی, والدہ کو منانے میں کچھ مہینے لگے, تو وہ میں ٹریننگ کر لی, لیکن پھر ایونچولی والدہ مان گئی تو چھوڑ دی میں نے, کیونکہ میرا کبھی ایمبیشن تھا نہیں سی ایس ایس کی سروس جوائن کرنے کا, ایون دو اٹس اے بریلینٹ کریئر چوائس, امیزنگ کریئر چوائس. تو دوسرا میں پی ٹی آئی کا سیکرٹری کلچر خان صاحب نے ایک زمانے میں لگایا تھا, مجھے منسٹر نہیں تھا میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں پلے ہیں, بڑے ہیں, یہ گھر ہے ہمارا, ہمارے بہت سٹیکس ہیں یہاں پہ, ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کو جہاں آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے. دیکھیں نا آپ کا جو گھر ہوگا بچپن کا, جہاں آپ کے بہت سال گزرے ہوں گے, وہ کسی عجیب سے محلے میں بھی ہوگا نا, تو آپ کا ہی ہوگا, چاہے وہ کوڑے کی ڈھیری کے ساتھ ہوگا, لیکن آپ کو اچھا لگتا ہوگا. تو ہمارا ملک بہتوں سے بہتر ملک ہے, اس لیے بہت اچھا لگتا ہے, اس کے بارے میں کیئر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, بیکاز یہاں پہ ہمارا رہنا سہنا ہے, اسٹیکس ہیں ہمارے ادھر. اس کو ٹھیک کرنا بھی, اس کے اندر بڑے مسائل ہیں, بڑی اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن بڑے مسائل بھی ہیں. تو ان مسائل کو ٹھیک کرنا بھی خواہش ہے. اور پہلے یہی لگتا تھا کہ یار کوئی ایک سسٹم آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن زندگی میں لرننگ یہ ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک سسٹم آ جائے اور نیچے لوگ اگر میجورٹی خراب ہیں تو کوئی ایک سسٹم اوپر آ جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایسا ہوا نہیں کبھی, ٹاپ ڈاؤن نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اچھے لوگ معاشرے میں زیادہ ہو گئے تھے. مدینہ کے اندر کیا ہوا تھا کہ اچھے لوگ زیادہ ہو گئے تھے, تو معاشرہ بدل گیا تھا. تو اس لیے پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, اگر نیچے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, لوگ اچھے نہیں ہیں, تو کیا کر لیں گے؟ پریزیڈینشل سسٹم لیں گے. میں 500 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. پریزیڈینشل سسٹم کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں ملکوں کے اندر, فیلئرز ہیں, پرائم منسٹر میں بھی بڑے مسائل ہیں, بادشاہتوں میں بھی بڑے مسائل ہیں, ڈکٹیٹرشپس میں بھی مسئلے ہیں. پھر ملکوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک مسیحا آیا, اس نے کچھ ٹھیک کر دیے معاملات, کیونکہ نیچے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی, وہ ملک پھر فارغ ہو گیا. فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ, نیلسن منڈیلا صاحب آئے, انہوں نے بڑا کچھ کیا, لیکن نیچے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی. جیسی وہ گئے ودن 3-4 ایئرز معاملات پھر خراب ہو گئے. اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. تو نہ کسی ایک مسیحا نے آ کے ٹھیک کرنا ہے, نہ کوئی سسٹم ہے جو آئے گا سب ٹھیک ہو جائیں گے. ایک ہی طریقہ ہے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر محنت کی جائے, تعلیم, تربیت, لوگوں کا اخلاقی شعور ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ بڑا سلو پروسیس ہے, اور یہ بڑی بورنگ باتیں ہیں. لوگ اکثر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ملک ٹھیک کرنے کی بات آئے گی تو ذرا سنسنی خیز باتیں ہوں گی, آڈینس بھی انہیں سنسنی خیز باتوں کی, ریولوشن کچھ اس طرح کا ہوگا. آج بھی یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ریولوشن آ جائے, کوئی یہ لیڈر آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ سسٹم آ جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ فلانا ادارہ جو ہے سیاست سے نکل جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک لوگ صحیح نہیں ہوں گے. تو اگر آپ جینوئنلی ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ امیجیٹلی کچھ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرا, آپ اپنے دائرے اختیار کے اندر جو کچھ بھی تعلیم اور تربیت کے لیے کر سکتے ہیں, وہ اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے, مذہبی اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے, دنیاوی تعلیم ہو سکتی ہے, لوگوں کا اخلاقی شعور بہتر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, جو بھی کر سکتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے. جب لوگوں کا شعور کچھ بہتر سطح پہ آئے گا تو چیزیں خود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور لوگوں کا شعور سطح پہ نہیں آئے گا تو پھر آپ جو مرضی جد و جہد کر لیں. اتنی مثالیں ہمارے سامنے, اتنے ملکوں میں ریسنٹلی انقلاب آئے. جب انقلاب آئے کتنی وہاں پہ امید تھی. آئی ایم شیور کامیاب مثالیں بھی ہوں گی, لیکن ریسنٹلی تو جو زیادہ تر مثالیں ہوئی ہیں, کیا وہ انقلاب آیا تو جو رہتا سہتا بھی سب کچھ ہے وہ بھی ختم ہو گیا, اور برا ہو گیا, اور برا ہو گیا, مزید برا ہو گیا. تو بس لوگوں پہ محنت کریں, اور انڈیویجول افراد کے اوپر, انڈیویجولس پہ فوکس. ہم نے اصل میں پتہ کیا کیا ہے, مجھے لگتا ہے ہم نے اپنے ریسنٹ پاسٹ میں, بلکہ ڈسٹنٹ پاسٹ میں, انڈیویجولس کی تربیت سے اپنا فوکس ہٹا کے یہ مائنڈ بنا لے کہ سسٹم آ جائے گا سب ٹھیک ہو. نہیں ہو سکتا ایسے. انڈیویجول کی تربیت ہی وہ واحد راستہ ہے. چلے میں آپ کا بہت زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا. میرا ایک آخری سوال ہے, اور یہ سوال مجھے آپ کے ساتھ اسپیسیفکلی انٹرسٹنگ اس لیے لگتا ہے, گیسٹ سے پہلے بھی ہماری یہ کانورسیشن ہوتی رہی ہے کہ ون آف دا ریزنز یہ پوڈ کاسٹ پہ شروع کرنا ہے نا از یو لک فار ہیروز. یہ ہیومن آئی تھنک سنس دا بگننگ آف ٹائم نیچر ہے کہ جب میں بھی بچہ تھا تو اگر اسلام سے مجھے کچھ انٹرسٹ کرتا تھا تو خالد بن ولید اور جنگ لڑ رہے ہیں اور لارجر دین لائف ہیروز جو ہوتے ہیں. آپ تو اس انڈسٹری سے بھی بلانگ کرتے ہیں, اور میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں ابھی جس طرح آئی ہیو اے سن یعنی ماشاء اللہ 2 years old ماشاء اللہ. اب وہ مس ریچل دیکھے گا یا کوکو میلن دیکھے گا, میری طرح وہ اگر آئی ڈونٹ نو اب ڈزنی ہی دیکھے گا شاید, اور تو نہیں چیز آئی,
ان کی کلچر, ان کی ویلیوز, ان کے سسٹمس کی, اور دس از ناٹ اے بیڈ تھنگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اس سسٹم پہ نا ہم پلے بڑے, وچ از اے گڈ سسٹم. اس میں مورل کیریکٹر وغیرہ پرانی ڈزنی موویز میں دکھایا جاتا تھا, لیکن ہمارے دیکھنے والے ہمارے جیسے ہیروز نہیں ہوتے تھے. اس سے اسپیشلی اسلامک ہیروز تو بالکل ہی ہم نے 9/11 کے بعد ایسے کیا ہے کہ ہم آلموسٹ ماننے ہی کے لیے نہیں تیار نا کہ ہم مسلمان ہیں, تو وہ والی فلمیں بھی نہیں ہم بنانا چاہتے ہیں. اینڈ آپ کا اسپیسیفکلی اس سے پوچھنا کہ اسلامک ہیروز کے بارے میں ہم اور کام کیوں نہیں کر رہے, ون آئی تھنک یو آر ان اے پوزیشن ٹو بی ایبل ٹو ڈو ورک لائک دس. ٹو, اگر آپ دیکھیں ایون مثال کے طور پہ, ناٹ دیٹ واز اے ریلیجیس مووی, لیکن مولا جاٹ ہے, اٹ واز اے لوکل ہیرو نا جو بھی ہے, اینڈ پیپل لوڈ اٹ. اوپریشن کے خلاف مولا جٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی تھنک ابھی بھی سینما میں مولا جٹ لگی ہوئی, ہاں سینٹورس میں تو ابھی بھی آئی تھنک لگی ہوئی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں اس پہ, اور آپ اس پوزیشن میں ویئر یو کوڈ یو نو وتھ یور اسکل سیٹ اینڈ ادر تھنگس, کیوں اس پہ اور کام نہیں ہو رہا کہ ہم تھوڑے اسلامک ہیروز, اپنے ہیروز, بے شک وہ پاکستانی ہوں یا نہ ہوں, تاکہ جو مطلب میرا بیٹا ہے یا جتنے ینگ بچے ہیں آج, وہ ایسی چیزیں دیکھیں جس سے وہ سورٹ آف انسپائر ہو نا, کیونکہ ایٹ جب آپ چھوٹے ہوتے تو دوز آر دا ہیروز یو وانٹ ان لائف, رائٹ. دیکھیے, ایک تو ہمیں اسلام کے ہیروز کی ذرا کیٹیگری کو براڈ کرنا چاہیے. اسلام کے ہیرو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ نہیں ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جو میں نے حضرت آدم سے دیا تھا, ایک ہی دین تھا. بالکل, یہ اسلام ہی تھا جو حضرت آدم لے کے آئے تھے, جو حضرت ابراہیم کا تھا, جو حضرت موسیٰ کا تھا, حضرت عیسیٰ کا بھی تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو عیسائیت اور یہودیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسی اسلام. تو حضرت نوح بھی اسلام کے ہیرو ہیں, حضرت ابراہیم بھی اسلام کے ہیرو ہیں, بالکل, حضرت اسماعیل ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے. تو یہ پہلے والے بھی اسلام کے ہی ہیروز ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم یہ کرنی چاہیے کہ اسلام شروع سے ایک ہی دین چلا آ رہا ہے. یہ دیکھو ان کی کیٹیگری, یہ انبیاء کی سٹوریز کی تو بڑے اچھی اینیمیشنز بھی موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بارے میں آلریڈی بہت اچھا کام ہے. فار ایگزامپل آپ نے دا میسیج مووی دیکھی, بالکل بالکل, اس میں بہت خوبصورت طریقے سے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا, بالکل, نہ کسی مین صحابی کو دکھایا, لیکن کتنی پاورفل طریقے سے مووی بنائی انہوں نے. پھر عمر سیریز, اس طرح کی بہت ساری اور کانٹینٹ اب تو ماشاءاللہ بہت بنتا ہے, تو وہ دکھانا چاہیے ان کو. آپ بھی ویسے مجھے یاد ہے کانٹینٹ برقع وینجر میں آپ کی وائس اوور تھا, بابا بندوق شاید, وہ بھی اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اس کے اندر بھی دیکھیں وہ تعلیم اور تربیت کے لیے جو ہے خاتون کیسے, میں تو کہتا ہوں جہاد کر رہی تھی اس کے اندر جو ہے. تو کانٹینٹ بن رہا ہے تو وہ دکھانا چاہیے اصل میں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مس ریچل ہو یا باقی چیزیں ہوں, کوکو میلن از ویری ڈینجرس, ڈونٹ پلے دیٹ. اٹس لٹرلی فلیشنگ, کوئکلی چینجنگ امیجز, دیٹ از بیڈ فار دا کڈس برین. بٹ جو مس ریچل ہیں یا اس طرح کی ویڈیوز ہیں جو مغرب میں بھی بنتی ہیں, وہ بڑی اچھی, اس میں بھی اچھی اقدار پروموٹ کی جاتی ہیں. جیسے مس ریچل ایک ویڈیو میں بتا رہی تھیں کہ جی آپ نے یہ ٹریش ہے اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے, یو ہیو ٹو بی کیئرنگ ٹورڈز دی ادر چلڈرن. تو ان کی اخلاقیات بھی یونیورسل ہیں, انسانی اخلاقیات, تو وہ بھی دکھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ پیرنٹس کا پہلے اپنا تعلق اگر دین سے صحیح بنا ہوگا تو وہ بچوں کو چیزیں دکھائیں گے. اگین ساری سمندر کوزے میں اس طرح بند ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا رویہ کیا ہے خدا اور آخرت کے متعلق. اگر آپ کیجول ہیں تو بچہ بھی کیجول ہوگا, اور اگر آپ کیجول نہیں ہیں, اگر آپ کے لیے واقعی مسئلہ ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کانٹینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے کانٹینٹ سے. اگر باہر کا بھی کانٹینٹ ہے تو اس کی ڈبنگ ہوئی ہوئی ہے اردو کے اندر, بہت کانٹینٹ ہے. بس معاملہ ادھر آ جاتا ہے کہ آپ کا اپنا تعلق خدا سے کیا ہے, آخرت سے کیا ہے, اور پھر آپ بچے پہ ان چیزوں پہ توجہ دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے میک شور کہ کانٹینٹ کی کمی نہیں ہوگی آپ کو. ابھی تو یہ پرابلم ہے کہ وہ اکثر گاندھی صاحب بھی بتاتے ہیں کہ بہت بڑے مسائل لوگوں کے یہ ہیں کہ ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ غیر مسلموں میں شادی کری نا, باہر کے ملکوں میں, ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل. تو وہاں پہ بڑے گاندھی صاحب سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو وہ فلانی کرسچن لڑکا ہے یا ہندو لڑکی ہے, اس سے شادی کر رہا ہے, ہم بڑے مسئلے کا شکار ہیں, اسلام کے اندر یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو گاندھی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں کہ دیکھیں بچپن سے لے کے جوانی تک آپ نے ان پہ کوئی محنت کی اسلام کے بارے میں, دین سے کوئی تعلق پیدا کیا, خدا سے کوئی تعلق پیدا کیا, آپ کا اپنا دین سے تعلق بھی کچھ ریچولز پہ ہی بیسڈ ہے, سطحی قسم کا تعلق ہے. تو ساری زندگی آپ نے نہ اپنے دین پہ توجہ دی نہ ان کے دین کے کوئی محنت کی, شادی کے موقع پہ سارا دین آپ کو جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے.
تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جب آپ دین اور محبت کو لا کے کھڑا کریں گے تو محبت ہی جیتے گی, دین تو نہیں جیت سکتا. تو پہلے اپنے لیے طے کریں کہ خدا اور آخرت میرا کتنا بڑا مسئلہ ہے, تو پھر بچوں کے لیے بھی آپ کا جذبہ نکلے گا, اور پھر کانٹینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بٹ یو رائٹ کہ اس بارے میں جتنا کانٹینٹ بنایا جائے اتنا کم ہے, زیادہ سے زیادہ بنانا چاہیے. بالکل, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر آپ دین کو ڈھونڈ لیں گے تو پھر آپ کو باقی چیزیں بھی سرچ پہ مل ہی جائیں گی, بہت مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا اب انسان کی الگورتھم ہی ہے نا, اس کی جو اگلی چیزیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو وہی ملتی ہیں, وہی ملتی ہیں, جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہی ملے گا آپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے اب اتنا زبردست اہتمام کر دیا کہ آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ جائیں یا باقی پلیٹ فارمس پہ جائیں, کانٹینٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل, چلیں پرفیکٹ. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, بہت شکریہ. And thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.